مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے 2 یا 3 باتیں بہت ضروری ہیں آپ کے سننے والی، آپ کو سن لینی چاہیے۔ ان کے بغیر آپ کو میری کسی ویڈیو کا خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو یا آپ یہ بات نہ سن سکیں تو بہتر ہے کہ آپ میری ویڈیو کو یہیں سکپ کر دیں۔ نمبر 1، آپ کے سٹار کی پڑھائی، صدقہ اور کچھ اہم معلومات ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہیں جو کہ آپ کی سننی بہت ضروری ہیں، وہ لازمی سنیے گا۔ نمبر 2، میں جو یہاں پر حالات بتاتا ہوں سٹارز کے، ان میں اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ جادو ٹونے کا شکار ہے تو اس کے حالات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو سٹار کی پڑھائیاں ہوتی ہیں یہ ان لوگوں پر بہت زیادہ کام کرتی ہیں جن کے اوپر جادو ٹونے کا مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان کا صدقہ بھی کام کرتا ہے، ان کی پڑھائیاں بھی کام کرتی ہیں۔ اگر جادو ٹونے کی پرابلم ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کا علاج کروائیں۔ نمبر 3، جو سب سے اہم بات ہے، مجھے بہت زیادہ کمنٹ آئے اور ویسے بھی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی کہ سٹارز کے اندر عورت اور مرد کے حالات علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور ان کے صدقے اور پڑھائیاں بھی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، جن کی معلومات یوٹیوب کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں دے رہا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس منتھ سے میں دونوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ بناؤں گا۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جو بہت اہم ہیں، جیسے کہ اگر ایک مرد ہے وہ اپنا سٹار دیکھتا ہے تو وہ جا کر اس کی پڑھائی کرتا ہے، اس پر جادو بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پر پھر بھی اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس لیے کہ جو دولت ہے، گھر کی خوشی ہے، وہ تمام عورت کے نصیب کی ہے۔ تو وہ مرد اپنی عورت کے اوپر دھیان نہیں دیتا تو اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا، اپنی والدہ کا بھی سٹار دیکھے، ٹھیک ہے، اور انہیں وہ پڑھائی اور صدقہ کروائے تو انشاءاللہ اس کو 100% فائدہ ملے گا۔ تو دونوں کو اپنا اپنا سٹار دیکھ کر وہی صدقہ اور پڑھائی دینی چاہیے، جس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ جیسے مرد کے نصیب میں اولاد ہے، عورت کے نصیب میں دولت ہے۔ تو اگر آپ عورت ہیں اور آپ مرد والی اس وقت ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی نہیں ہے، یہ میں نے تھمبنیل لگا دیا، یہ ویڈیو ہے جو میں نے عورت کے لیے علیحدہ بنائی ہے۔ اور اگر مرد ہیں اور آپ عورت والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ میں نے اس کا تھمبنیل لگا دیا۔ آپ کو چاہیے کہ یہیں پر اس ویڈیو کو بند کریں اور اپنی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو اپنے حالات اور اپنے سٹار کی پڑھائی، صدقہ وغیرہ پتہ چل سکے۔ میں اس ویڈیو کا لنک یہاں آئی بٹن میں بھی دے دوں گا، اس کے بعد اینڈ سکرین پر بھی مل جائے گا اور آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ برج سرطان، سٹار کینسر، تاریخ پیدائش 21 جون سے 22 جولائی تک۔ اس حامل کی میری مائیں بہنیں، اس برج کی حاملہ جو ہیں وہ میری مائیں بہنیں، اس مہینے آپ کا بزنس جو ہے نارمل رہے گا، ملے جلے ہوں گے، مگر آپ کے شوہر کی طرف سے آپ کو اچھے سائن ملیں گے، یعنی آپ کے شوہر کا جو ہے بزنس وہ اس مہینے کافی چمکے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے، میں یہاں پر پھر ایک بار بات بتا دوں کہ یہ جو میں ہوراسکوپ بتا رہا ہوں یہ صرف ان میری ماؤں بہنوں کا ہے جن کے اوپر جادو ٹونے کے اثرات نہیں ہیں، جن کے اوپر یہ ہے ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے، ان کے حالات میں رد و بدل نہیں ہوگا، ان کے حالات زیادہ بگڑیں گے اس مہینے۔ تو آپ کے شوہر کی طرف سے، آپ کے بچوں کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ پیسے ملنے کی امید ہے۔ جو میری مائیں بہنیں نوکریاں کر رہی ہیں ان کے حاسدین کی طرف سے آپ کو اس مہینے کافی زیادہ پرابلم ہوگی اور آپ کو اپنی اس مہینے آپ کو کافی زیادہ باتیں سننے کو ملیں گی، ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ اوورآل آپ کی نوکری کے اندر معاملات جو ہیں آپ کے کچھ بہتر رہیں گے۔ جو میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مہینہ کافی اچھا ہے۔ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو اس مہینے کے اندر کوئی نوکری ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ جو میری بچیاں گھر چلاتی ہیں ان کے لیے کہ ان کے گھر کے حالات بہت بہتر رہیں گے اس مہینے۔ آپ کے میاں انشاءاللہ آپ کی بات سن کر چلیں گے، سسرال میں اور میکے کے اندر دونوں کے اندر آپ کی بات کی ویلیو ہوگی، آپ کی بات مانی جائے گی۔ بچوں میں مسئلہ بن سکتا ہے بیماری کا،
آپ کو بیماری کی پرابلم بن سکتی ہے، جو پرانی بیماریاں ہیں ان میں دردوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے اپنا زکوٰۃ صدقہ وغیرہ دیتی رہیں، انشاءاللہ وہ بھی بہتر رہے گا۔ میری وہ بچیاں جن کے رشتوں کی پرابلم ہے، ان کے رشتے انشاءاللہ اس مہینے کے اندر ہوں گے۔ آپ کا رشتہ اس مہینے رشتہ داروں میں ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اور ایسا رشتہ آئے گا کہ جس کے اندر وہ رشتہ کرنے میں جلدی کریں گے۔ خاص طور پر میری وہ بہنیں اور میری بچیاں جو پہلے سے شادی شدہ تھیں اور اب کسی وجہ سے ان کے معاملہ یعنی شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے یا طلاق ہو چکی ہے، تو ان بچیوں کے لیے یہ مہینہ کافی بہتر رہے گا۔ وہ بچیاں جو اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور جس سے وہ کرنا چاہتی ہیں اس سے ان کے حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ بگڑیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ میں کوئی تیسرا بندہ پڑے گا جو آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرے گا، آپ کے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کو آپ کو پہچان کر اس سے بچنا پڑے گا۔ آپ کے شوہر کے تعلقات اچھے رہیں گے، میکے سے آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے، سسرال سے تعلقات آپ کے بہت اعلیٰ رہیں گے۔ اب میری وہ بچیاں جو بے اولاد ہیں، ان بچیوں کے لیے بتا دوں کہ آپ کو اس مہینے حمل ہونے کے چانسز نارمل سے ہیں، مگر آپ کو جو ایک عرصے سے ورم سوزش کی پرابلم ہے، جن بچیوں کو جن کے ایگز کی پرابلم ہے، اگر وہ اس مہینے اپنا علاج کروائیں تو آپ کو اس میں بہت جلدی اور بہت زیادہ افاقہ ہوگا، اور آپ کا سٹار اس طرف جا رہا ہے کہ آپ کو اگلے مہینے حمل کے چانسز ہو جائیں گے بہت زیادہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اوورآل یہ آپ کا معاملہ ٹھیک رہے گا۔ اب میری وہ بچیاں جو اپنے سسرال سے ناراض ہو کر میکے میں بیٹھی ہیں یا کسی وجہ سے، تو آپ کی اس مہینے کے شروع میں ہی اگر آپ پر جادو ٹونے کی پرابلم نہ ہوئی تو اس مہینے کے شروع کے اندر یعنی اس پہلے ہفتے کے اندر ہی آپ کی صلح ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، اگر نہ ہو تو اس چیز کو اگنور مت کیجیے گا، اپنا فوری طور پر چیک اپ کرائیں، کہیں آپ نے بندش یا کسی وجہ سے تو یہ معاملہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کا علاج کروائیں، انشاءاللہ اسی مہینے میں آپ اپنے گھر میں واپس جائیں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹار کی پڑھائی اور صدقے وغیرہ کے بارے میں۔ صدقہ اور پڑھائی بتانے سے پہلے ایک چیز کی عرض کر دوں آپ سب کو کہ اگر میں نے کوئی ویڈیو اپنی سٹار کی 1 تاریخ کو اپلوڈ کی ہے اور میں نے بتایا ہے کہ 1 تاریخ کو آپ نے یہ صدقہ دینا ہے، 2 کو دینا ہے، 3 کو دینا ہے، تو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں 5 تاریخ کو، تو آپ 5 سے وہ شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہم نے 1 کو میں نے بتایا تو آپ نے 1 کا دن گزر گیا ہے، یعنی کہ اگر میں نے یہ بتایا کہ آپ نے انڈے کا صدقہ دینا ہے 1 کو، 2 کو، 3 کو، آپ نے ویڈیو دیکھی میری 5 تاریخ کو، تو آپ 5 سے شروع کریں گے، 5، 6، 7، ٹھیک ہے، اسی دن سے آپ شروع کر لیں، یعنی آپ اسی دن سے اپنا مہینہ شروع سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھے بار بار میسیج آتے ہیں اس سلسلے میں کہ یہ دن گزر چکا ہے تو اب کیا کریں، تو اگر دن گزرنے سے کوئی پرابلم نہیں، جب آپ سنیں آپ اس دن سے اگلے دن سے یا اس دن سے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ جی، تو آپ کے اکتوبر کے مہینے کا جو صدقہ ہے، میری بہنوں نے بیٹیوں نے کیا کرنا ہے کہ 1 انڈا لینا ہے رات کے وقت۔ یہاں ایک بہت اہم بات بتانے لگا ہوں، آپ سے تھوڑی سی بات لمبی ہوگی کیونکہ آپ کے حالات مرد حضرات سے علیحدہ ہوتے ہیں، گھریلو حالات بھی اور ویسے بھی عورتوں پر بہت زیادہ پابندیاں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی شاید میری بات لمبی ہو، میں بہت سی باتیں آپ کو اس میں سمجھاؤں گا۔ آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ آج کے جو حالات ہیں، کوئی بندہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد بھی 2-4 تسبیحیں ہی کر لینا اللہ کے نام کی، تو لوگ کہتے ہیں تم تعویذوں کے پیچھے پڑ گئے، یعنی الزامات 1 منٹ میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے رات کو 1 انڈا لینا ہے، اپنے سر سے 7 بار وار کر 1، 2، 3، 3 دن 3 تاریخوں میں رات کے وقت پھینکنا ہے، جب کوئی دیکھے نہ۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی پھینک سکتی ہیں، مگر آپ کو اگر کسی نے پھینکتے ہوئے دیکھ لیا تو فضول میں باتوں میں آ جائیں گی، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے سر سے 7 بار وار کے انڈا گلی میں پھینکنا ہے، توڑنا ہے، رکھنا نہیں ہے، اس کو یہ ٹوٹنا چاہیے اور گلی میں پھینکنا ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہوں، تو آپ نے وہ پھینک دیں اور رات کے وقت پھینکیں تاکہ آپ کو کوئی پھینکتے ہوئے نہ دیکھے۔ یہ آپ کے اکتوبر کے مہینے کی 1، 2، 3، 3 تاریخوں کا صدقہ ہے۔ اب اکتوبر کے مہینے کی پڑھائی جو ہے پورے مہینے کی، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد 11 بار، یعنی پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور 221 بار آپ نے پڑھنا ہے، یا قادرو یا قدیرو، ٹھیک ہے۔ 11 بار درود ابراہیمی پہلے، 11 بار درود ابراہیمی بعد میں، 221 بار یا قادرو یا قدیرو، یہ آپ اکتوبر کے پہلے دن سے شروع کریں گے۔
اب اس میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ربیع الاول کا مہینہ اکتوبر میں سٹارٹ ہو رہا ہے اور بہت بابرکت مہینہ ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیاز دینی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ 2 سالوں کی تاریخ ہے، یعنی ایک انگلش ہے اور ایک عربک ہے یعنی ہماری اسلامی. اگر ان دونوں کو کور کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے سوموار والے دن، ربیع الاول کے پہلے سوموار والے دن اچھا سا کھانا بنا کر جس میں میٹھا لازمی ہو، آپ نے وہ کسی غریب کو کھلانا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا یہ صدقہ نہیں ہوگا، یہ نیاز ہوگی، نیاز کی نیت ہے. تو آپ نے سوموار والے دن کھلانا ہے. اور نیت آپ نے، یہ نیت بہت اہم ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ نیت آپ نے کرنی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں یہ کھانا کھلا رہی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ اس چیز سے آپ کے گھر میں کیسی برکت نازل ہوتی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. اس کے بعد جب ربیع الاول کا چاند چڑھے گا تو پہلی تاریخوں کا جو چاند ہے، آپ نے چھت پر، کھڑکی پر، جہاں سے آپ کو چاند نظر آ جائے، آپ کو پتا ہو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وضو کرنا ہے. اگر پہلے نظر پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ آ کر وضو کریں. وضو کرنے کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 3 بار پڑھنی ہے اور پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اب پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے چاند کو دیکھنا ہے. چاند کو دیکھنے کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی، 3 بار سورہ فاتحہ اور پھر 11 بار درود ابراہیمی. یہاں پر یہ چیز بتا دوں کہ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کو دیکھنا ضروری ہے، یعنی قرآن مجید کی زیارت کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے کاپی لے لینی ہے، کوئی نماز والی، یا موبائل کے اندر سورہ فاتحہ اوپن کر لیں، ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھ کر پڑھنا ہے جیسے بچے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے آپ نے پڑھنا ہے. اور پھر جب آپ یہ کر لیں تو پھر آپ نے دعا کرنی ہے وہیں پر کھڑے ہو کے کہ یا رب العزت. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتا دوں پہلے کہ یہ دعا آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر کی ذات کے لیے کرنی ہے. کسی رشتہ دار کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو بیچ میں شامل نہیں کرنا. یہ صرف آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے. تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا رب العزت مجھے دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ، دنیاوی دولت کے رستے مجھ پر کھول دو. رب العزت کی ذات ہے، ہم ان سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ بے فکر ہو کر، بے دھڑک ہو کر آپ نے یہ بات کرنی. یا رب العزت یہ مہینہ میرے لیے برکتوں والا بنا دو. یا رب العزت اس مہینے کی طفیل کر کے مجھے بے شمار دولت عطا فرماؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ دولت آپ نے تو نہیں کمانی، دولت تو آپ کے شوہر نے کمانی ہے. تو اس کا کاروبار چلے گا انشاءاللہ، آپ کے بچوں کا کاروبار چلے گا. گھر میں دولت آئے گی تو گھر میں سکون پیدا ہوگا. لفظ ایک ہی ہوتا ہے، اس سے فائدے ہزار ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے. تو مجھے اب اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.